وارڈن نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ مجھے تو وہ ویکینڈ پر گھر جانے کا کہہ رہی تھی، تو پھر وہ کہاں ہے؟ وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا۔ زبیریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ اسلام آباد میں ہی ہے وہ؟ نہیں، زبیریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مائی گاڈ! رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ کو ان دونوں ہاتھ کراس کر کے سینے پر رکھے۔ تو پھر کہاں گئی ہے وہ؟ مجھے کیا پتا؟ مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہوں، مگر وہ گھر نہیں گئی۔ آخر وہ گئی کہاں ہے؟ امامہ ایسی تو نہیں ہے؟ زبیریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا ہے، اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسٹل میں تو ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، وہ تو پولیس کو بلوا لیتے۔ زبیریہ نے ناخن کاٹتے اسے کہا۔ اور انکل کو؟ ان کو کیا بتایا ان کو؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، یہی کہا کہ وہ مارکیٹ گئی ہے۔ مگر اب کیا ہوگا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو میں بری طرح پکڑی جاؤں گی۔ سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اس لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا۔ زبیریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہیں امامہ کو کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو، ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح رابعہ کو اچانک ایک حادثے نے ستایا۔ مگر اب ہم کیا کریں؟ ہم تو کسی سے اس سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ زبیریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کریں، رابعہ نے کہا۔ فار گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو۔ اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ زبیریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل تک آ جائے گی۔ اگر آ گئی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ سچ مچ بتا دیں گے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے طے کیا۔ زبیریہ نے اسے دیکھا، مگر اس کے مشورے پر کچھ کہا نہیں۔ پریشانی اس کے چہرے میں چھلک رہی تھی۔ زبیریہ اور رابعہ رات بھر سو نہیں سکے۔ وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھی۔ اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کے سامنے بار بار بھیانک شکلیں بدل کر آ رہا تھا۔ انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملے پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گے۔ وہ انہیں بری طرح ملامت کرتے، انہیں امامہ کے والد کو سب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے، اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کا رد عمل کیا ہوگا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کیا بولیں گے۔ دونوں نے رول کو کس طرح دیکھتے ہوئے ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کرے گی، اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کی اس پر پردہ پوشی کو کیا سمجھے گی؟ وہ اندازہ کر سکتی تھی، اور اس لیے بار بار ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ گئی کہاں؟ وہ دونوں اس کے پچھلے رویے کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کس طرح پچھلے 1 سال سے وہ بالکل بدل گئی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا۔ وہ الجھی رہنے لگی تھی۔ پڑھائی میں اس کا انہتمام بھی کم ہو گیا تھا، اور اس کی غم کوئی اور وہ جو ایک بار وہ ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب تھی،
تب بھی یقیناً وہ وہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب ہے۔ وہ ہم نے کس طرح بے وقوفوں کی طرح اس پر اعتبار کر لیا۔ رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھیں، مگر امامہ ایسی نہیں تھی تو اسے بچپن سے جانتی ہوں۔ وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ زویریہ کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا پر پہنچ کر بولی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ اور اسجد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ زویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا ہے۔ اس کے بابا اس سے ملنے یہاں آئے ہیں اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گھر پر نہیں گئی ہے، اور ہم سے وہ یہی کہہ رہی تھی کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ رابعہ نے بے چارگی سے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے وہ اس لیے گھر نہ پہنچ سکی ہو۔ وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے اسلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کا اطلاع دے دیتی تھی، تاکہ اس کا بھائی اسے کوسٹر کے اسٹینڈ سے پک کر لے۔ اگر اس بار بھی اس نے اسے اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں نہ پہنچنے پر وہ لوگ اطمینان سے وہاں نہ بیٹھتے، وہ یہاں ہاسٹل میں فون کرتے، اور اس کے والد کے انداز سے تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا اس ویکینڈ پر اسلام آباد کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رابعہ نے اس کے قیام کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ کبھی بھی ایسے ایک ماہ میں دوبارہ اسلام آباد نہیں جاتی تھی، مگر اس بار تو وہ دوسرے ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی، اور اس نے وارڈن سے خاص طور پر یہ کہہ کر اجازت لی تھی، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ زویریہ کو پھر خدشات ستانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے سب کچھ اس کی طرح کو کور اپ کیا۔ ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی۔ اس کے والد سے وہ یہاں نہیں ہے، پھر وہ جو چاہے کرتے، یہ ان کا مسئلہ ہوتا، کم از کم ہم تو اس طرح نہ پھنستے جس طرح اب پھنس گئے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، صبح تک انتظار کرتے ہیں، اگر وہ کل بھی نہ ہی آئی تو پھر وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے۔ زویریہ نے کمرے کو چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں نے اسی طرح باتیں کرتے جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن وہ دونوں کالج نہیں گئی۔ اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ امامہ ویکینڈ پر ہفتہ کو واپسی پر 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر اس دن وہ نہیں آئی۔ ان کے اعصاب جواب دینے لگے۔ 2:30 بجے کے قریب وہ فق رنگت اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے لیے نکل آئی۔ ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کر رہے تھے جو انہیں وارڈن سے کہنے تھے۔ وہ وارڈن کے کمرے سے ابھی کچھ دور ہی تھی جب انہوں نے امامہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ اس کا کاندھے پر تھا اور فولڈر ہاتھوں میں۔ وہ یقیناً سیدھے کالج سے آ رہی تھی۔ زویریہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین ایک دم تھم گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانس ایک بار پھر چلنے لگی تھی۔ کل کے اخبارات میں متوقع وہ ہیڈ لائنز جو جھوٹ بن کر ان کی گرد ناچ رہی تھی، یکدم غائب ہو گئی، اور ان کی جگہ اس غصے نے لے لی تھی جو انہیں امامہ کی شکل دیکھ کر آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئے؟ اسلام آباد؟ اس نے اس سے پوچھا۔ سلام دعا کے بعد اس نے اس سے پوچھا۔ تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا تو ہم کہیں آنے جانے کا سوچ سکیں گے، رابعہ نے تند لہجے میں کہا۔ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا ہوا رابعہ؟
اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ امامہ نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ تم ذرا اندر کمرے میں آؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ زبیریہ کچھ کہے بغیر ان دونوں کے پیچھے آ گئی۔ امامہ ہکا بکا تھی اور رابعہ زبیریہ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے دروازہ بند کر لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابعہ نے مڑ کر انتہائی تلخ اور درست لہجے میں اس سے پوچھا۔ اسلام آباد سے۔ اور کہاں سے؟ امامہ نے اپنا بیگ نیچے زمین پر رکھ کر جواب دیا۔ شرم کرو امامہ، اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر آخر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ ہم ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، پاگل ہیں؟ بھئی ہم ہیں، ہم مانتے ہیں۔ نہ ہوتے تو یوں تم پر اندھا اعتبار نہ کیا ہوتا، اتنا بڑا دھوکہ نہ کھایا ہوتا۔ رابعہ نے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سا دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ؟ امامہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم ایک ویکینڈ کہاں گزار کر آئی ہو؟ زبیریہ نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ نہیں، تمہیں بتا چکی ہوں، اسلام آباد میں۔ وہاں سے آج سیدھا کالج آئی ہوں۔ اور اب کالج سے؟ رابعہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو، یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا۔ تم اسلام آباد نہیں گئی تھی، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس بار امامہ نے فی قدرے بلند آواز سے کہا۔ کیونکہ تمہارے فادر یہاں آئے تھے کل۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اب کیوں منہ بند ہو گیا؟ اب بھی کہو کہ تم اسلام آباد سے آ رہی ہو، رابعہ نے طنز لہجے میں کہا۔ بابا یہاں آئے تھے، امامہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں آئے تھے، تمہارے کچھ کپڑے دینے کے لیے، زبیریہ نے کہا۔ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں ہاسٹل میں نہیں ہوں۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ تم ہاسٹل سے کسی کام کے لیے باہر ہو گئی ہو۔ وہ کپڑے دے کر چلے گئے، زبیریہ نے کہا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان کی سانس لیا۔ یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے کے اسٹریپل کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم منہ اٹھا کر اگلے ہفتے پھر کہیں روانہ ہو جانا۔ مائنڈ یور امامہ، میں اب وارڈن سے اس سلسلے میں بات کرنے والی ہوں۔ ہم تمہاری وجہ سے خاصی پریشانی اٹھا چکے ہیں، مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہتر ہے تمہاری پیرنٹس کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امامہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کون سی حرکتوں کے بارے میں؟ میں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ ہاسٹل سے اس طرف 2 دن کے لیے گھر کا کہہ کر غائب ہو جانا تمہارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ امامہ جواب دینے کے بجائے دوسرے جوتے کا بھی اسٹریپل کھولنے لگی۔ مجھے وارڈن کے پاس چلے ہی جانا چاہیے، رابعہ نے غصے کے عالم میں دروازہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ زبیریہ نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ وارڈن سے بات کر لیں گے، پہلے اس سے تو بات کر لیں۔ تم جلدی بازی مت کرو، مگر تم اس ٹھیس کا اطمینان رکھو۔ مجال ہے ذرا برابر شرمندہ بھی اس کے چہرے پر جھلک رہی ہو، رابعہ نے غصے میں امامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تم دونوں کو سب کچھ بتاؤں گی، اتنا غصہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ ہی کسی غلط جگہ پر گئی ہوں، اور ہاں بھاگی بھی نہیں ہوں۔ امامہ نے جوتوں کی قید اپنے پیروں کو آزاد کرتے ہوئے کہا۔ پھر تم کہاں گئی تھی؟ اس بار زبیریہ نے پوچھا۔ اپنی ایک دوست کے ہاں۔ کون سی دوست ہے؟ ایک۔ اس طرح جھوٹ بول کر کیوں؟ میں تم لوگوں کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی، اور گھر والوں کو بتاتی یا ان سے اجازت لینے کی کوشش کرتی تو وہ کبھی اجازت نہ دیتے۔ کس کے یہاں گئی تھی اور کس لیے؟ زبیریہ نے اس بار قدرے تجسس آمزادہ انداز میں پوچھا۔
میں نے کہا نا میں بتاؤں گی کچھ وقت تو مجھے۔ امامہ نے اس بات کے جواب میں کہا، کوئی وقت نہیں دے سکتے تمہیں وقت دے تاکہ ایک بار پھر غائب ہو جاؤ، اس بار واپس نہ آؤ۔ رابعہ نے اس بار بھی ناراضی سے کہا، مگر پہلے کی نسبت اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ تمہیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری پوزیشن کتنی آکورڈ بنا دی تھی؟ اگر تمہارے اس طرح غائب ہونے کا پتہ چل جاتا تو ہماری کتنی بے عزتی ہوتی، اس کا احساس تھا تمہیں؟ رابعہ نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے یہ توقع ہی نہیں تھا کہ بابا یہاں اس طرح اچانک سے آ جائیں گے، اس لیے میں یہ بھی سوچ نہیں سکی کہ تم لوگوں کو کسی نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ورنہ میں اس طرح کبھی نہ جاتی۔ امامہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، تم کم از کم ہم پر اعتبار کر کے ہمیں بتا کر جا سکتی تھی، زبیریہ نے کہا۔ میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، امامہ نے کہا۔ کم از کم میں تمہارے کسی وعدے، کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے دو رابعہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، امامہ نے اس بار قدرے کمزور انداز میں کہا۔ تم کو احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کیریئر اور ہماری زندگی کس طرح داؤ پر لگ گئی تھی؟ یہ دوستی ہوتی ہے، اسے دوستی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، امامہ نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں غائب ہو گئی تھی، میں تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کروں گی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امامہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں صبیحہ کے گھر چلی گئی تھی۔ زبیریہ اور رابعہ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون؟ ان دونوں نے تقریباً بیک وقت پوچھا۔ تم لوگ جانتی ہو اسے، امامہ نے کہا۔ وہ فورتھ کی صبیحہ؟ جویریہ نے بے اعتباری سے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلایا۔ مگر اس کے گھر کس لیے گئی تھی تم؟ دوستی ہے اس سے میری، امامہ نے کہا۔ دوستی؟ کیسی دوستی؟ 4 دن کی سلام دعا ہے تمہارے ساتھ اس کی، اور میرا خیال ہے تم تو اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہو، پھر اس کے گھر رہنے کے لیے کیوں چل پڑی؟ جویریہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اسی طرح جھوٹ بول کر؟ کم از کم اس کے گھر جا کر رہنے کے لیے تمہیں ہم سے بات کر لینی چاہیے، اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، رابعہ نے اس لہجے میں کہا۔ تم اسے کال کر کے پوچھ لو کہ میں اس کے گھر پر ہی تھی یا نہیں، امامہ نے کہا۔ چلو یہ مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھی، مگر کیوں تھی؟ زبیریہ نے پوچھا۔ امامہ خاموش رہی، پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت۔ ان دونوں نے حیران ہو کر دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ امامہ نے سر اٹھایا اور پلکیں جھکائے بغیر دیکھتی رہی۔ زبیریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، امامہ نے قدرے مدھم انداز میں کہا۔ جویریہ نے کچھ گڑبڑا کر رابعہ کو دیکھا، جو اب بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم تو اچھی طرح جانتی ہو۔ تم پہیلیاں مت بجھاؤ، سیدھی اور صاف بات کرو، جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ امامہ سر اٹھا کر خاموشی سے دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد سخت خودخرا انداز میں اس نے سر جھکا دیا۔ بتاؤ نا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس دن کالج میں امامہ نے زبیریہ سے اصرار کیا۔ جویریہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، امامہ کو جیسے ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے شوق اور بے یقینی کے عالم میں زبیریہ کو دیکھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، تم میری اتنی اچھی اور گہری دوست ہو کہ مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے تم گمراہی کے راستے پر چل رہی ہو اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی۔ میری خواہش ہے کہ نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میری ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔ امامہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔
بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں توقع نہیں کر سکتی تھی زویریہ کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی۔ تمہیں تو میں اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی۔ زویریہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تحریم نے تم سے تب جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے زویریہ کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور صرف آج ہی نہیں، میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی، مگر میری تمہارے ساتھ دوستی تھی اور میں چاہنے کے باوجود سے یہ نہیں کہہ سکی۔ میں تحریم کو حق بجانب سمجھتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا، تم مسلمان نہیں ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زویریہ یہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ امامہ نے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر زویریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرا بازو چھوڑ دو، مجھے جانے دو، آئندہ کبھی تم مجھ سے بات تک مت کرنا۔ امامہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے زویریہ، مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہ تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی ہوں، حقیقت بتا رہی ہوں۔ رونے یا جذبات میں آنے کے بجائے تم ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات پر سوچو۔ میں آخر تم کو بیکار کسی بات پر ہرٹ کیوں کروں گی؟ زویریہ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ یہ تو تمہیں پتہ ہوگا کہ تم مجھے ہرٹ کیوں کر رہی ہو۔ مجھے آج یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ تم اور تحریم میں کوئی فرق نہ ہے، بلکہ تم نے تو مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری دوستی اتنی پرانی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ ہے۔ امامہ کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے اور مسلسل اپنا بازو زویریہ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اصرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں۔ میں اسی لیے تمہیں نہیں بتا رہی تھی، اور میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا کہ تم میری بات پر بہت ناراض ہوگی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ زویریہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ مجھے اگر یہ پتہ ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کرو گی تو میں کبھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے پر اصرار نہ کرتی۔ امامہ نے اس بار قدرے غصے سے کہا۔ اچھا، میں دوبارہ اس معاملے پر تم سے بات نہیں کروں گی، زویریہ نے قدرے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ہماری دوستی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے کبھی تم پر اس طرح کی تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کے بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو، امامہ نے کہا۔ میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقوں کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار زویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج، امامہ بھی بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں امامہ، اور میں ہی نہیں، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپیے کے حصول کے لیے مذہب بدلا ہے۔ امامہ، میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے امامہ نے زویریہ کی بات کاٹ دی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بھی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں، تم نہیں جانتے، اور یہی افسوسناک بات ہے، زویریہ نے کہا۔ امامہ نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس بار زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار زویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ امامہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی، اور یہی بات زویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا۔ امامہ اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے اور
نہ صرف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اپنی فرینڈ میں سے امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور زویریہ سے تھی، مگر اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی گہری دوستی ہونے کے باوجود زویریہ اور تحریم اس کے گھر آنے سے کتراتی تھی۔ امامہ ہر سال اپنی سالگرہ پر انہیں انوائٹ کرتی اور اکثر وہ اپنے گھر پر ہونے والے دوسرے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا دیتے۔ چند بار امامہ نے خود ان دونوں کے والدین سے اجازت لینے کے لیے بات کی، لیکن اس کے بے تحاشا اصرار کے باوجود ان دونوں کے والدین انہیں اس کے گھر آنے کی اجازت نہ دیے۔ ان کے اس رویے پر کچھ شاکی ہو کر اس نے اپنے والدین سے شکایت کی، تمہاری یہ دونوں فرینڈ سید ہے، یہ لوگ عام طور پر ہمارے فرقہ کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ان دونوں کے والدین انہیں ہمارے گھر آنے نہیں دیتے۔ ایک بار اس کی امی نے اس کی شکایت پر کہا، یہ کیا بات ہوئی، ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ امامہ کو ان کی بات پر تعجب ہوا۔ اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے، یہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ اس کی امی نے کہا، کیوں غیر مسلم کہتے ہیں، ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں۔ امامہ نے کچھ الجھ کر کہا، ہاں بالکل ہم مسلمان ہیں، مگر یہ لوگ ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کی امی نے کہا، کیوں؟ اب اس کیوں کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں، بس یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، کٹر ہے بڑے، یہ تو انہیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا، ہم یا یہ۔ مگر امی مجھ سے تو انہوں نے کبھی مذہب پر بات نہیں کی، پھر مذہب مسائل کیسے بن گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، پھر دوسرے کے گھر آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ امامہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ یہ بات انہیں کون سمجھائے، یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ خود انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، بس مولویوں کے کہنے میں آ کر ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ انہیں ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی کی تعلیمات کے بارے میں کچھ پتہ ہو تو یہ لوگ اس طرح نہ کہتے، شاید پھر انہیں کچھ شعور آ جائے اور یہ لوگ بھی ہماری طرح راہ ہدایت پر آ جائیں۔ تمہاری فرینڈ اگر تمہارے گھر نہیں آتی تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بھی ان کے گھر مت جایا کرو، مگر ہمیں ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنی چاہیے میرے بارے میں جو ان کی غلط فہمی ہے۔ امامہ نے ایک بار پھر کہا، یہ کام تم نہیں کر سکتی، ان لوگوں کے ماں باپ مسلسل اپنے بچوں کی ہمارے خلاف برین واشنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے خلاف زہر بھرتے رہتے ہیں۔ نہیں امی، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، ان کو میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ میں ان لوگوں کو اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دوں گی تاکہ ان کے دل میں میرے بارے میں یہ غلط فہمیاں دور ہو سکے، پھر ہو سکتا ہے یہ ہمارے نبی کو بھی مان جائے۔ امامہ نے کہا۔ اس کی امی کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ آپ کو میری تجویز پسند نہیں آئی؟ ایسا نہیں ہے، تم ضرور انہیں اپنی کتابیں دو، مگر اس طریقے سے نہیں کہ انہیں یہ لگے کہ تم اپنے فرقہ کی ترویج کے لیے انہیں یہ کتابیں دے رہی ہو۔ تم انہیں یہ کہہ کر کتابیں دینا کہ تم چاہتی ہو وہ ہمارے بارے میں جانیں، ہم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کتابوں کا ذکر وہ اپنے گھر والوں سے نہ کریں، ورنہ وہ لوگ زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ امامہ نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ اس کے چند دنوں بعد امامہ اسکول میں کچھ کتابیں لے گئی تھی۔ بریک کے دوران وہ جب گراؤنڈ میں آ کر بیٹھی تو امامہ اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے آئی۔ میں تمہارے اور زویریہ کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ کیا لائی ہو، دکھاؤ۔ امامہ نے شاپر سے 2 کتابیں نکال لیے اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں ان کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہی کچھ چپ سی ہو گئی۔ زویریہ نے امامہ سے کچھ نہیں کہا، مگر تحریم ایک دم کچھ اکھڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ یہ کتابیں ہیں، تمہارے لیے لائی ہوں، امامہ نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ کس طرح کی غلط فہمیاں؟
وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہمارے فرقے کے بارے میں ہیں۔ امامہ نے کہا، تم سے کس نے کہا کہ ہمیں تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ تحریم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اسی وجہ سے تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتے۔ تم لوگ شاید سمجھتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا ایک امتی نبی ہے، اور وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اسے واپس تھما دی۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے تم کو کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بڑے روکھے لہجے میں امامہ سے کہا، اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو میرے اور زویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے کہ ان احمقانہ دعووں، خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس پلندے پر ضائع کریں جسے تم اپنی۔ امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی توقع نہیں تھی۔ اگر کوئی تو وہ کبھی اسے وہ کتابیں دینے کی حمایت نہ کرتی، اور جہاں تک اس احترام تعلق ہے تو اس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے، اور اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقعی یقین ہوتا تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میری اور میرے فرقہ کی بے عزتی کر رہی ہو۔ امامہ نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسو کے ساتھ کہا، میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، روزہ رکھنے میں اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جائے؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے، تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو اور کیا کیا جھٹلاؤ گے۔ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے۔ پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا ہے تو وہ ان مناظروں کی کیا جو ضحیہ پیش کرتا جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس سالہ عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا تھا۔ اس لیے امام ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ نہ ہو۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو اور نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو، تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی خبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حتمی ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں۔ اسے الہامی کتاب مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا پھر ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ
تمسن سے کہا، لیکن ہمارا دین اسلام ہے، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار رہے اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہے نہ یہودیت کا، بالکل اس طرح تم لوگوں کا نبی ہے کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والے تمہاری جماعت کی تمام لیڈر کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی پر نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ امامہ نے قدرے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر تم اپنے والد صاحب سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرنا، وہ تمہیں خاص اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے۔ اس بارے میں تمہارے مذہب کے خاصے شرد رہنما ہیں۔ وہ تحریم نے کچھ کہا، اور یہ جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو انہیں خود پڑھا ہے تم نے؟ نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا کہ ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں۔ جویریہ تحریم کی اس ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی، وہ صرف کن اخیلیوں سے امامہ کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف، واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہے، تو پھر مجھے کسی اور شخص کے ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے کہ تم اپنے مذہب کو یا میرے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو۔ اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، چلنے دو۔ جہاں تک ہمارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تو ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں ہے۔ یہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری، اور دوستی کے عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیزیں ہیں۔ انہیں شاید میری کسی عیسائی یا یہودی یا ہندوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کی حصول اور اچھے مستقبل کے لیے نیا مذہب اختیار کیا ہے، ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچن، ہندو یا یہودی ایسا نہیں کرتے۔ امامہ نے بے اختیار ٹوکا۔ کسی پیشے کی بات کر رہی ہو تم ہماری فیملی کو جانتی ہو، ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سا روپیہ مل رہا ہے اس مذہب پر رہنے کے لیے؟ ہاں، تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے۔ تمہارے دادا مسلمان مگر غریب آدمی تھا، وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ایک جھوٹے سے کاشتکار تھے اور ایک چھوٹے سے کاشتکار تھے۔ ربوہ سے کچھ فاصلے پر ان کی تھوڑی بہت زمین تھی، پھر تمہارے تایا نے اسے اپنے کسی دوست سے وہاں جانا شروع کر دیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا، اور بے تحاشا امیر ہو گئے کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ پیسہ ملا۔ پھر آہستہ آہستہ تمہارے والد اور تمہارے چچا نے بھی اپنا مذہب بدل لیا، پھر تم لوگوں کا خاندان اس ملک کے متمول ترین خاندانوں میں شمار ہونے لگا، اور یہ کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہو، زیادہ تر اسی طریقے سے لوگوں کو اس مذہب کا پیروکار بنایا جا رہا تھا۔ امامہ نے کچھ بھڑکتے ہوئے اس کی بات کو کاٹا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ اس قدر دولت کس طرح آئی ان کے پاس، اور ابھی بھی کس طرح آ رہی ہے۔ تمہارے والد اس مذہب کی
تبلیغ کرتے ہیں، ہر سال لاکھوں ڈالرز آتے ہیں، انہیں غیر ملکی مشنریز اور این جی اوز سے۔ تحریم نے کچھ تحقیر آمیز انداز میں کہا، یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ امامہ نے بے اختیار کہا، میرے بابا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، وہ اگر اس فرقہ کے لیے کام کرتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ کیا دوسرے فرقوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا؟ دوسرے فرقوں کے بھی تو علماء ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو اپنے سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرے فرقوں کو یورپی مشنز سے روپیہ نہیں ملتا، میرے بابا کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا۔ امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ تحریم نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امامہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے پاس بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہو؟ تحریم نے غصہ میں آ کر تم سے یہ سب کچھ کہا ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت مانو۔ جویریہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ان سب باتوں کو چھوڑو، آؤ کلاس میں چلتے ہیں، بریک ختم ہونے والی ہے۔ جویریہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس دن وہ واپس گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ تحریم کی باتوں نے اسے واقعی بہت دل برداشتہ اور مایوس کیا تھا۔ ہاشم مبین احمد ان کا شام کو ہی آفس سے گھر واپس آ گئے تھے۔ واپس آنے پر انہیں سلمیٰ سے پتہ چلا کہ امامہ طبیعت خراب ہے۔ وہ اس کا حال و احوال پوچھنے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ امامہ کی کیا بات ہے امامہ؟ انہوں نے امامہ کے قریب جا کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ بہانہ کرنے کے بجائے بے اختیار رونے لگی۔ ہاشم کچھ پریشان ہو کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا امامہ؟ تحریم نے آج اسکول میں مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس لی۔ پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے تم لوگوں میں؟ بابا آپ کو نہیں پتہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، امامہ نے بات کو مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ بابا اس نے وہ باپ کو تحریم کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو بتاتی گئی۔ ہاشم مبین کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ تم سے کس نے کہا تھا اسے اسکول کتابیں لے کر جاؤ؟ انہیں پڑھانے کی کوشش کیوں کی تم نے؟ انہوں نے امامہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں ان کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتی تھی، امامہ نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی کسی کی غلط فہمیاں دور کرنے کی؟ وہ ہمارے گھر نہیں آتے تو نہ آئے، ہمیں برا سمجھتے ہیں تو سمجھتی رہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاشم مبین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر اب تمہاری اس حرکت سے پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گی، کس کو بتائے گی کہ تم نے اسے وہ کتابیں دینے کی کوشش کی؟ خود اس کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے۔ امامہ ہر ایک کو یہ بتاتے نہیں پھرتے کہ ہم کیا ہیں، نہ ہی اپنے فرقے کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اگر کوئی بحث کرنے کی کوشش بھی کرتے تو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ورنہ لوگ خواہ مخواہ فضول طرح کی باتیں کرتے ہیں اور فضول طرح کی شبہات میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے سمجھایا۔ مگر بابا آپ بھی تو بہت سارے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، امامہ نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ میری بات اور ہے، میں صرف انہی لوگوں کو مذہب کی بات کرتا ہوں جن سے میری بہت بے تکلفی ہو چکی ہے اور جن کے بارے میں مجھے یہ محسوس ہے کہ وہ میری ترغیب اور تبلیغ کا اثر ہو سکتا ہے۔ میں 2-4 دن کی ملاقات میں کسی کو کتابیں بانٹنا شروع نہیں ہو جاتا، ہاشم مبین نے کہا۔ بابا ان سے میری دوستی 2-4 دن کی نہیں ہے، ہم کئی سالوں سے دوست ہیں۔ امامہ کو اعتراض ہوا۔ ہاں مگر وہ دونوں سید ہیں اور دونوں کے گھرانے بہت مذہبی ہیں، تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی۔ میں نے صرف انہیں اپنے فرقے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ ہمیں غیر مسلم تو نہ سمجھیں، امامہ نے کہا۔ اگر وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں
تو بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ خود غیر مسلم ہے۔ ہاشم مبین نے بڑی عقیدت سے کہا، وہ تو خود گمراہی کے راستے پر ہے۔ بابا، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو غیر ملکی مشن سے روپیہ ملتا ہے، این جی اوز سے روپیہ ملتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے فرقہ کا پیروکار بنا رہے۔ ہاشم مبین نے تنفر سے گردن کو جھٹکا، مجھے صرف اپنی جماعت سے روپیہ ملتا ہے، اور وہ بھی وہ روپیہ ہوتا ہے جو ہمارے اپنی کمیونٹی اندرون ملک اور بیرون ملک اکٹھا کرتی ہے۔ تمہارے پاس اپنے روپیے کی کیا کمی ہے؟ ہماری اپنی فیملیز نہیں ہے کیا؟ اور اگر مجھے غیر ملکی مشنز اور این جی او سے روپیہ ملے بھی تو میں بڑی خوشی سے لوں گا۔ آخر اس میں برائی کیا ہے؟ دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور جہاں تک اپنے مذہب کی ترویج و تبلیغ بات ہے تو اس میں بھی کیا برائی ہے؟ اگر اس ملک میں عیسائیت کی تبلیغ ہو سکتی ہے تو ہمارے فرقے کی کیوں نہیں؟ ہم تو ویسے بھی اسلام کا ایک فرقہ ہیں، لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ہاشم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، مگر تم لوگوں سے اس معاملے پر بات مت کیا کرو، اس بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی ہم لوگ اقلیت میں ہیں، جب اکثریت میں ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ اتنی بے خوفی کے ساتھ اس طرح بڑھ بڑھ کر بات نہیں کر سکیں گے، پھر وہ اس طرح ہماری تذلیل کرتے ہوئے ڈریں گے، مگر فی الحال ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ بابا، آئین میں ہمیں اقلیت اور غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جب ہم اسلام کا ایک فرقہ ہیں تو یہ سب مولویوں کی کارستانی تھی، اپنے اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ سب ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو ہم بھی اپنی مرضی کے قانون بنوائیں گے اور اس طرح کی تمام ترمیمات کو آئین میں سے ہٹا دیں گے۔ ہاشم مبین نے پرجوش انداز میں کہا، اور تمہیں اس طرح بے وقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم مبین نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا، امامہ انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا، اور اس میں تحریم سے زیادہ خود اس کا رویہ وجہ تھا۔ وہ تحریم کی باتوں سے اس کا حد تک دل برداشتہ ہو گئی تھی، اب تحریم کے ساتھ دوبارہ پہلے جیسا تعلق قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا، جو خود تحریم نے بھی اس کی اس خاموشی کی۔ ہاشم مبین احمدی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے بڑے بھائی عظیم مبین احمد بھی جماعت کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے پورے خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب عظیم مبین احمد نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اپنے بڑے بھائی عظیم مبین نے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم مبین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا۔ عظیم مبین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کے فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ 10-15 سالوں میں وہ دونوں بھائی اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ اس وجہ سے انہوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا، اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی، مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈ ہی تھے۔ ان کا شمار اسلام آباد کی
ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود ہاشم اور عظیم مبین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان خواتین پر ناروا پابندیاں یا کسی قسم کا جبر رکھا گیا ہو۔ امامہ بھی اسی قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اس نے ہاشم مبین کو کبھی کسی قسم کی مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب اختیار کیا۔ غیر ملکی مسنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈ کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایک ایسی کلاس سے تعلق رکھی ہے جس کا لمبا چوڑا کاروبار تھا، اور اگرچہ وہ یہ بات بھی جانتی ہے کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اس سلسلے میں اپنے تایا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی آ رہی تھی، اور نزدیک یہ ایک ایسا کام تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماع میں بھی جا چکی تھی، اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے کبھی اس نے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واشنگ بھی اسی طرح کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے راستے پر تھے، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بھائی بہنوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی جائے کہ بلا وجہ لوگوں کو نہ بتائیں کہ وہ دراصل کیا ہے۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ 1975 میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی یہ مذہبی دباؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے پر اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی، وہ اپنے مذہب کا مقابلہ تبلیغی مواد کے علاوہ اور کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے مانتے اور مقدس سمجھنے والے، اس میں اور بھی بہت سی کتابیں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کے الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصہ مطالعہ کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن میں جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ عظیم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس پر رشتہ کا باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا، اور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ بھی ہوئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کروا سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو بھی وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو، کوئی پرابلم ہے؟ وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھا۔ وہ پچھلے کچھ دن سے بہت زیادہ خاموش اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔
امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ خیر وہم تو نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور، تم بتانا نہیں چاہتے؟ امامہ نے ایک گہرا سانس لے کر اعتراف کیا۔ بتا دوں، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وسیم نے اسے اکسایا۔ وسیم، میں خود تمہیں بتاؤں گی مگر فی الحال نہیں، اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے کہوں گی۔ اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ وسیم کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ واقعی زبیریہ کے ساتھ اس دن ہونے والے جھگڑے کے بعد سے پریشان تھی۔ اگرچہ زبیریہ نے اگلے دن اس سے معذرت کر لی تھی مگر اس کی الجھن اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ زبیریہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ 1.5 سال پہلے تحریم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا اسے ایک بار پھر یاد آنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھرنے والے سوالات اور الجھنیں بھی جو اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ زبیریہ نے کہا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش تم مسلمان ہوتی۔ وہ عجیب سی بے یقینی میں مبتلا ہو گئی۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میری بہترین دوست بھی مجھے مسلمان نہیں مانتی؟ کیا یہ سب کچھ صرف ایک پروپیگنڈا کی وجہ سے ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے؟ آخر ہمارے ہی بارے میں یہ سب کچھ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ واقعی کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میرے گھر والے ایسا کیوں کریں گے، اور پھر ہماری ساری کمیونٹی ایسا کیوں کرے گی؟ اور شاید یہ ان سوالوں سے نجات پانے کی کوشش تھی کہ ایک ہفتے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے عالم دین کی قرآن پاک کی تفسیریں خریدیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے بارے میں دوسرے فریق کا موقف کیا تھا۔ قرآن پاک کا ترجمہ وہ اس سے پہلے بھی پڑھی تھی مگر وہ تحریف شدہ حالت میں تھا۔ اسے اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جو قرآن وہ پڑھتے ہیں اس میں کچھ جگہوں پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، مگر وہ مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اسے ان تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا جو ان کے اپنے قرآن میں موجود تھے۔ اس نے ایک کے بعد دیگر مختلف فرقوں کے ارادوں سے شائع ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں کو دیکھا، اور ان میں سے کسی میں بھی وہ تبدیلیاں نہیں تھیں جو خود ان کے قرآن میں موجود تھیں، جبکہ مختلف فرقوں کی تفاسیر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ جو وہ اپنے مذہب اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کر رہی تھی اس پر پریشانی کا اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر تفسیر میں آخر نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ٹھہرایا گیا تھا، کہیں بھی کسی ضلع یا امت نبی کا کوئی ڈھکا چھپا اشارہ بھی موجود نہیں تھا۔ مسیح موعود کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اپنے مذہبی رہنماؤں کی جھوٹی پیش گوئیوں میں وہ حقیقت میں ہونے والے واقعات کا تضاد اسے بھی زیادہ چبھنے لگا تھا۔ اس کی مذہب رہنماؤں نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جن پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ غیر مہذب زبان استعمال کی تھی وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا حلول اس کے اندر ہو گیا ہے، اور اگر اس دعویٰ کی سچائی کو مان بھی لیا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوبارہ نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہتے، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اسلام پوری دنیا پر غلبہ پا چکا ہوتا۔ مگر ان رہنما کی وفات کے وقت دنیا میں اسلام کا غلبہ تو ایک طرف، خود ہندوستان میں مسلمان آزادی جیسی نعمت کے لیے ترس رہے تھے۔ امامہ کو اپنے مذہبی رہنما کے گفتگو کے اس انداز پر بھی تعجب ہوتا جو اس نے اپنی
مختلف کتابوں میں اپنے مخالفین یا دوسرے انبیاء کرام کے لیے اختیار کیا تھا۔ کیا کوئی نبی اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا تھا جس طرح کی اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے نے کی تھی؟ بہت غیر محسوس انداز میں اس کا دل اپنے مذہبی لٹریچر اور مقدس کتابوں سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ پہلے جیسا اعتقاد اور یقین تو ایک طرف، اسے شرح سے ان کی صداقت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اس نے جویریہ سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اب اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسری کتابوں کو پڑھنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں بھی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کسی قسم کی کتابیں گھر لا کر پڑھ رہی ہے۔ اس نے انہیں اپنے کمرے میں بہت حفاظت سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ صرف ایک دن ایسا ہوا کہ وسیم